اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے اور ہماری ہدایت کے لیے اسلام جیسا بہترین دین نازل کیا اور پسند فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اسلام کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اور اللہ کے نبی کے سپرد کر دینا، کہ دین کے حوالے سے اور عبادت کے حوالے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جو حکم دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے اور اپنی مرضی اور من مانی نہیں کریں گے۔ یہ ہے اسلام کا مفہوم، اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دینا اور رسول کے تابع کر دینا، یہ ہے اسلام۔ اس اسلام میں جتنے بھی احکامات دیے گئے ہیں یا جتنی بھی منہیات ہیں، جن کاموں سے ہمیں روکا گیا ہے، یہ سب عبادت ہے۔ جس کام کا حکم دیا گیا اس پہ عمل کرنا اور جن کاموں سے روکا گیا ان سے رک جانا، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے اور یہی عبادت ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر، اپنی زندگی کے ہر موقع پر دیکھے کہ یہ کام جو کرنا ہے یا کر رہے ہیں یا بد کام سے بچ رہے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایت ہے۔ جب اس نیت سے، اس ارادے سے عمل کیا جائے گا تو وہ عبادت شمار ہوگا اور ہمیں ہر معاملے میں ہدایت دی گئی ہے۔ یہ پھر انسانوں کی اپنی مرضی ہے، کوئی عمل کر لیتا ہے اور کوئی عمل نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی انہیں جو بھی حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کریں، ان کو جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے باز رہیں۔ یہی انسان کو اور جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد ہے اور یہی چیز عبادت ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں شاید یہ تصور ہو کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، جہاد کرنا یہ عبادتیں ہیں، کوئی شک نہیں یہ عبادتیں ہیں، لیکن زندگی کے باقی سارے معاملات جن کے بارے میں ہمیں ہدایت دی گئی اور ان کے مطابق عمل کرنا یہ بھی عبادت ہی ہے۔ مثلا ہم لباس پہنتے ہیں، اب لباس کے بارے میں ہدایت موجود ہے کہ فلاں قسم کا لباس پہننے کی اجازت ہے اور فلاں قسم کا لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ مردوں کو حکم ہے کہ عورتوں جیسا لباس نہ پہنے، جیسا لباس عورتیں پہنتی ہیں مرد ویسا لباس نہ پہنے، اور عورتیں مردوں جیسا لباس نہ پہنے۔ مردوں کے لباس کی اپنی ایک خاص پہچان ہے، عورتوں کے لباس کی اپنی ایک خاص پہچان ہے۔ مردوں کو حکم ہے کہ وہ مردوں والا لباس پہنے، عورتوں والا لباس نہ پہنے۔ عورتوں کو حکم ہے کہ وہ عورتوں والا لباس پہنے، مردوں والا لباس نہ پہنے، یہ بھی عبادت ہے۔ ریشم عورتوں کے لیے اس کی اجازت ہے، مردوں کے لیے اجازت نہیں ہے، حرام ہے مردوں کے لیے ریشم کا استعمال کرنا۔ اب مرد ریشم کا استعمال کرے تو گناہ گار ہوگا اور اس کے استعمال سے بچ جائے تو یہ اس کی نیکی اور عبادت شمار ہوگی اس کی۔ سونا مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے سونے کا استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ عورت
جس شکل میں چاہے، جس زیور کی شکل میں چاہے وہ ہار بنوا لے، وہ گلے کا ہار بنوا لے یا انگوٹھی بنوا لے یا چوڑیاں بنوا لے، جو بھی سونے کی شکل وہ اختیار کر سکتی ہے، استعمال کر سکتی ہے، جتنی کسی کی گنجائش ہے۔ عورتوں کے لیے سونے کا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن مردوں کے لیے اس کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ سونا حرام ہے مردوں کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک ہاتھ میں سونا اور ایک ہاتھ میں چاندی لے کر یہ دونوں چیزوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ ہذان حرامان علی ذکور امتی، کہ یہ دو چیزیں میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہیں، سونا اور ریشم میری امت کے مردوں کے لیے اللہ کی طرف سے حرام کر دی گئی ہے، یہ حرام ہیں، اور عورتوں کے لیے یہ جائز ہے، عورتوں کے لیے ان کا استعمال کرنا حلال ہے اور جائز ہے۔ اب مرد کسی بھی صورت میں سونا استعمال نہیں کر سکتے، وہ گلے کا کوئی چین شین بنوا لیں یا انگوٹھی بنوا لیں یا چھلا بنوا کر استعمال کے، مردوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ رواج بنا ہوا ہے کہ کسی کی منگنی ہو یا شادی کا موقع آئے تو سسرال والے اپنے ہونے والے داماد کو سونے کی انگوٹھی بطور تحفہ دیتے ہیں۔ پہلی بات تو ہے کہ ایسا تحفہ دینا ہی نہیں چاہیے، کوئی دیتا ہے تو وہ تحفہ قبول ہی نہیں کرنا چاہیے، لیکن آدمی سوچتا ہے کہ چلو جی تحفہ مل رہا ہے قبول کر لوں، پھر قبول کر کے اس کو پہننے کی اجازت تو بالکل نہیں ہے۔ بلکہ جو سنار ہیں، صراف ہیں، اگر وہ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی بنا کر دیتے ہیں تو اس کی وہ کمائی بھی حرام ہے۔ وہ کہے جی مجھے تو گاہک نے حکم دیا، میرا کیا قصور ہے، تیرا قصور ہے، تو نے اس میں حصہ ڈالا ہے، بنا کے کیوں دی ہے؟ ہاں عورتوں کے لیے زیور بنا کے دے سکتا ہے، مردوں کے لیے نہیں دے سکتا۔ مردانہ انداز کی انگوٹھی بنا کر دے یا مردانہ انداز کی کوئی اور چیز بنا کر دیتا ہے، چاہے اس نے پہننی نہیں ہے لیکن مردوں کے لیے بنا رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، تو اس کا یہ انگوٹھی بنانا مردوں کے لیے یہ حرام ہے۔ اور جس کو اگر تحفہ مل ہی گیا ہے پھر پہننے کی اجازت نہیں۔ کئی نوجوان کہہ دیتے یہ تو جی میری شادی کی یادگار ہے، شادی کا تحفہ ہے، میرے سسرال والوں نے دیا ہے، چاہے دیا ہو سسرال والوں نے، چاہے دیا ہو کسی اور نے، مردوں کے لیے سونے کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ وہ ایک حدیث کئی دفعہ ہم نے ذکر کی، پھر دہرا دیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا، سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب بلا کر فرمایا یہ تو نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے؟ مرد آدمی سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے، کیا تم پسند کرتے ہو قیامت میں، آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کی آگ کے انگارے تمہارے ہاتھ میں ڈالے؟ یعنی جو آدمی سونا استعمال کرتا ہے، سونے کی انگوٹھی، مرد کی بات ہے، استعمال کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں آخرت میں جہنم کی آگ کا انگارہ ڈالا جائے گا۔ کیا کوئی آدمی پسند کرتا ہے؟ اور یہ بات سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انگوٹھی اس کی انگلی سے نکال کر پھینک دی۔ بعد میں صحابہ کرام نے اسے کہا کہ بھئی تمہاری انگوٹھیاں اٹھا لو۔ کہنے لگا جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ میں پسند نہیں کی ہے، اچھی نہیں لگی اور میرے ہاتھ سے نکال دی ہے، میں بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ دوبارہ اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ صحابی کہنے لگے استعمال کر لینا، بیچ لینا، بیوی کے کام آ جائے گی، بیٹی کے کام آ جائے گی، اس کو بیچ کے اس کی قیمت استعمال کرنے لگا۔ نہیں، بس ختم، جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے نکال کر پھینک دیا میں اس کو اب ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، اور اس نے نہیں اٹھائی اس نے۔ مردوں کے لیے سونا حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی عضو کٹ جائے کسی کا، عضو جو ہے وہ سونے کا بنوایا جا سکتا ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے حدیث میں کہ ایک آدمی کی ایک لڑائی میں ناک کٹ گئی تھی، کسی نے تلوار کا حملہ کیا تو اس کے چہرے پر جو لگا اس کی ناک کٹ گئی۔ تو اب ناک کٹی ہوئی ہو اچھا نہیں لگتا، اس نے چاندی کی ناک بنوا لی، اس میں بدبو پیدا ہوئی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے میری
ناک کٹی ہوئی ہے، اچھا نہیں لگتا، بدصورت لگتا ہوں، میں نے چاندی کی ناک بنوائی ہے، اس میں تو بدبو پیدا ہو گئی ہے، اور مجھے بتایا گیا کہ سونے کی ناک بنوا لی جائے، سونے کی دھات چونکہ زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اس میں بدبو پیدا نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں کوئی بات نہیں، تم ناک اپنی چاہو تو سونے کی بنوا سکتے ہو، تو اس نے سونے کی ناک بنوا لی تھی۔ تو کوئی عضو اگر کٹ جائے، ٹوٹ جائے، تو وہ سونے کا بنوایا جا سکتا ہے۔ اس طرح مثلا دانت ہے، کسی کا دانت نکل گیا، گر گیا، ٹوٹ گیا، کوئی وجہ بن گئی، نکلوایا دانت۔ خالی دانت اچھا نہیں لگتا، خالی منہ اچھا نہیں لگتا، کھانا کھانے میں مشکل پیش آتی ہے، بولنے میں مشکل پیش آتی ہے، دانت بھی سونے کا لگوایا جا سکتا ہے، ضرورت ہے۔ لیکن کئی لوگ شوقیہ دانتوں کے اوپر سونے کا خول چڑھوا لیتے ہیں، دانت ٹھیک ہے، داڑھ ٹھیک ہے، لیکن خوبصورتی کے لیے وہ دانت کے اوپر سونے کا خول لگوا لیتے ہیں۔ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بلا ضرورت استعمال کرنا یہ ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔ تو جو اجازت ہے، جس حد تک اجازت ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے، اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ لباس کے حوالے سے ریشم کی بات آئی کہ مردوں کے لیے ریشم کا استعمال کرنا حرام ہے۔ اس طرح لباس کے حوالے سے ایک اور ہدایت بڑی مشہور ہے، اکثر ہمیں پتہ ہے لیکن اکثر ہم سستی کرتے ہیں، پتہ بھی سب کو ہے اور اکثر لوگ سستی کرتے ہیں۔ مردوں کے لیے لباس کے لیے حکم ہے کہ ٹخنے سے اوپر اوپر لباس رہنا چاہیے، گٹے سے اوپر اوپر رہنا چاہیے۔ فرمایا جو مرد اپنی چادر، اپنی شلوار، اپنی پینٹ، جو چیز بھی وہ پہنتا ہے، شلوار ہے، چادر ہے، پینٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے، اگر وہ ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، ٹخنے سے نیچے اگر لباس رہتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، وہ آدمی، وہ جسم کا حصہ جہنم میں جائے گا۔ کسی بھی مرد کو یہ اجازت نہیں کہ ٹخنے سے نیچے لباس لے جائے، ٹخنے سے اوپر اوپر رہنا چاہیے۔ ویسے تو فرمایا مومن کا لباس آدھی پنڈلی پر ہونا چاہیے، بہترین طریقہ ہے آدھی پنڈلی پر ہو لباس اس کا، لیکن چلو اگر کوئی رعایت چاہتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا جی کوئی گنجائش ہے؟ فرمایا چلو تھوڑی سی نیچے کر سکتا ہے۔ اس نے پوچھا جی کوئی اور رعایت ہے؟ فرمایا تھوڑی سی نیچے کر سکتا ہے، لیکن ٹخنے سے اوپر اوپر رہنی چاہیے۔ ٹخنا جو ہے وہ اس سے اوپر ہو لباس ہو۔ لوگوں نے ایک مسئلہ بنا ٹخنا ننگا رہنا چاہیے، یہ پتہ نہیں کیوں بنایا ہے۔ جو شریعت نے جو بات کہی ہے نا اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اب جرابیں پہنتے ہیں، ٹخنے تو ننگے نہیں ہیں، موزے پہنتے ہیں، ٹخنے تو ننگے نہیں ہیں۔ ٹخنے ننگے کا مطلب یہ ہے کہ جو چادر یا شلوار یا پینٹ پہنی ہے وہ ٹخنے سے اوپر اوپر ہو۔ اگر جراب کی وجہ سے ٹخنے ڈھانپے گئے ہیں، موزے کی وجہ سے ٹخنے ڈھانپے گئے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ٹخنا ننگا ہونا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ جو شلوار پہنتا ہے، چادر باندھتا ہے، پینٹ پہنتا ہے، وہ ٹخنے سے اوپر اوپر رہنی چاہیے۔ مردوں کے لیے یہ حکم ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ ان کی شلوار لمبی ہو، یا وہ جو لباس بھی اپنے اپنے علاقے کا ہے ان کا، اگر شاید پینٹ بھی پہنتی ہوں یا چادریں بھی باندھتی ہوں، ان کی چادر شلوار لمبی ہونی چاہیے، ٹخنے کیا پاؤں بھی ڈھانپے ہوئے ہونے چاہیے۔ اب یہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے لباس کا فرق بیان کیا گیا ہے، لیکن ذرا بازار میں نکل چلیں، دیکھیں کہ کتنے مرد ہیں جن کی شلوار شریعت کے مطابق ہوگی۔ اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ ان کی شلواریں لمبی اور ٹخنے سے نیچے ہوتی ہیں، حرام ہے یہ، اور یہ جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے، لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے نمازی الحمدللہ عام طور پر اس کا خیال رکھتے ہیں، لیکن کئی نمازی سستی کر جاتے ہیں، شلواریں لمبی ہوتی ہیں وہ نیچے رکھتے ہیں، البتہ جب مسجد میں آتے ہیں اور نماز کا وقت ہوتا ہے پھر سب بہت اونچی کر لیتے ہیں۔ یہ مسئلہ کوئی مسئلہ شریعت کا نہیں ہے، اپنا گھڑنتو مسئلہ ہے۔ جس آدمی کو یہ احساس ہے کہ نماز کے وقت شلوار اوپر ہونی چاہیے ٹخنے سے، اس کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مسجد سے باہر جا کر بھی مسئلہ یہی ہے، صرف مسجد میں نہیں اور نماز کے وقت نہیں۔ بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ سردیاں ہیں، سردی لگتی ہے، ٹھنڈ لگتی ہے، کسی کو کوئی زیادہ بھی لگتی ہوگی، اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، کسی کو زیادہ لگتی ہے اور کسی کو کم لگتی ہے۔
نماز کے وقت چہرے کو ڈھانپ لیتے ہیں، جو چادر اوپر اوڑی ہوتی ہے چہرہ ڈھانپ لیتے ہیں، مفلر لیا ہوتا ہے، صافہ لیا ہوتا ہے، چہرے کو کئی لوگ ڈھانپ لیتے ہیں، بس آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی ڈاکو آیا ہوا ہے مجھے پہچان نہ لے کوئی آدمی۔ یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ نماز کے بعد جس طرح مرضی لپیٹ لے، چاہے سارا منہ لپیٹ لے، آنکھیں بھی لپیٹ لے، کوئی پابندی نہیں، لیکن نماز کے وقت چہرہ ننگا ہونا چاہیے، گردن پر ہو کپڑا، نیچے چادر لے لی جائے، چہرہ مکمل ننگا نظر آنا چاہیے کہ کون آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغطی الرجل فاہ فی الصلاۃ، نماز کے دوران اپنے چہرے کو چھپائے اور ڈھانپے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ یہ بھی عبادت ہے، عبادت کا حصہ ہے۔ اپنی عبادتوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آدمی مسجد میں آئے، سنتیں پڑھ کر بیٹھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی آ کے بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا ادھر آؤ بھائی، قریب بلا کے پوچھا 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں؟ کہنے لگا جی نہیں پڑھی۔ فرمایا 2 رکعتیں پڑھو اس کے بعد بیٹھو۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، نمازی آتے ہیں مسجد میں، خطبہ ہو رہا ہو تو ویسے تو کوشش کرنی چاہیے خطبہ شروع ہونے سے پہلے آدمی مسجد میں پہنچ جائے، چلو کسی وجہ سے دیر ہو گئی، اللہ تعالیٰ میں سستیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اسے چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھے، 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے، لیکن وہ 2 رکعتیں جو پڑھنے لمبی نہ شروع کر دے، قیام لمبے، رکوع لمبے، سجدے لمبے، اتحیات لمبے نہیں۔ فرمایا مختصر سی نماز پڑھے، 2 رکعتیں پڑھ لے، قیام بھی بس مناسب سا ہو، رکوع اور سجدے مناسب ہوں، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی جمعے کے دن زوال سے پہلے آ گیا ہے، اسے چاہیے جتنے نفل پڑھ سکتا ہے پڑھنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرمائے۔ عام دنوں میں جمعے کے علاوہ جو ہفتے کے باقی دن ہیں، زوال کے وقت نماز پڑھنا منع ہے، بلکہ 3 اوقات ہیں، جب عین سورج طلوع ہو رہا ہو، جب عین سر کے اوپر ہو، اور جب غروب ہو رہا ہو۔ ان 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے۔ سورج طلوع ہونے والا ہے، طلوع ہو لینے دے، سورج غروب ہونے والا ہے، غروب ہو لینے دے، سر کے اوپر ہے سورج، اس کو ڈھلنے دے، اس کے بعد نماز پڑھے عام دنوں میں۔ البتہ جمعے کے دن، چونکہ مقصد یہ ہے کہ جمعے کے دن عبادت زیادہ کی جائے، ذکر زیادہ کیا جائے، کوئی آدمی وقت پر آ گیا ہے، زوال سے پہلے آ گیا، جمعے کے دن وہ پڑھتا رہے، زوال کے وقت جمعے کے دن نماز پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے، زوال کے وقت بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، یہ صرف جمعے کے دن ہے، عام دنوں میں نہیں۔ یہ بھی عبادت کا ایک حکم ہے اور عبادت کا ایک حصہ ہے۔ تو عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ لباس کے حوالے سے مردوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی چادر اور شلوار ہمیشہ ٹخنے سے اوپر رکھیں، اور اگر چلو ہمارا قصور نہیں، درزی کا قصور ہے، درزی نے شلوار لمبی بنا دی ہے تو اس کی اصلاح بھی تو کی جا سکتی ہے، اس کو کٹوا لیا جائے، چھوٹا کرا لیا جائے، یا اندر کی طرف سے سلائی کر کے اتنی شلوار ہو کہ ٹخنے سے، کئی دیکھو جی پوری ہے، ٹخنے سے اوپر ہے، یہ اچھی طرح اینکیں لگا کر دیکھنا پڑے کہ ٹخنے سے اوپر ہے کیا، اوپر رکھو، 4-6 انگل اوپر رکھو تاکہ صاف نظر آئے کہ واقعی اس کی شلوار شریعت کے مطابق ہے اور ٹخنے سے اوپر ہے۔ کئی لوگ کہتے اچھی نہیں لگتی، تمہیں اونچی شلوار اچھی نہیں لگتی، اللہ کو نیچی شلوار اچھی نہیں لگتی، اب فیصلہ خود کر لو کہ کون سا کام ہونا چاہیے۔ ایک وہ چیز ہے جو انسانوں کو اچھی نہیں لگتی، ایک وہ چیز ہے جو اللہ کے ہاں بری ہے، پسند اپنی ہے۔ پھر ابا جی کا واقعہ ہے، خود سنایا کرتے تھے کئی دفعہ، وہ ماشاءاللہ جنہوں نے دیکھا ہے جانتے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ سنتے رہتے، ان کے بارے میں باتیں ہوتی رہتی ہیں گھروں میں۔ بکھر جا رہے تھے بازار میں، شلوار خاصی اونچی تھی ٹخنے سے، تو بازار سے گزرے دکاندار 2-3 کوئی بیٹھے تھے منچلے سے نوجوان، انہوں نے مذاق، مولوی نے دیکھو کڈی اونچی شلوار پائی ہے۔ ابا جی نے بات سن لی، خاموشی سے واپس آ گئے، کچھ نہیں کہا، السلام علیکم، وعلیکم السلام،
وہ بیچارے گھبرا گئے کہ اب کوئی شاید ہماری کلاس لی جائے گی. کہ بیٹا میں جا رہا تھا، مجھے محسوس ہوا کہ تم نے یہ بات کی ہے. وہ شرمندہ سے ہو کے کہنے لگے جی غلطی ہو گئی. کہنے لگے نہیں غلطی کی کوئی بات نہیں، میری بات سن لو. آپ نے اپنے خیال کے مطابق جو بات کی ہے ٹھیک ہے، لیکن جس اللہ نے تمہیں اور مجھے پیدا کیا اس اللہ کا حکم ہے کہ اپنی شلوار ٹخنے سے اونچی رکھو. تمہیں اچھی نہیں لگی تمہاری مرضی، لیکن میرے رب کا حکم یہی ہے. میں نے تو اللہ کا حکم مانا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے. کوئی ناراضگی کا اور غصے کا اظہار نہیں کیا. ان نوجوانوں نے معافی مانگی کہ یہ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے بھول ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی ہے. تو بھائی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. شلوار اگر درزی نے لمبی بنا دی ہے، درزی کا قصور ہے، اللہ اس کو بھی ہدایت دے. جب آپ درزی کے پاس جاتے شلوار بنوانی ہے، ماپ دینا، اسے کہیں بھی یہاں تک اتنی رکھنی ہے. میری اپنی عادت ہے، مثلا ماپ لیا اس نے کہا جی یہ 35 انچ ہونی چاہیے، بطور مثال سمجھ لیں 35 انچ لمبی ہونی چاہیے. میں کہتا 3 انچ چھوٹی کرو، 4 انچ چھوٹی. کہتے جی بہت اونچی ہو جائے گی. میں نے کہا اور 1 انچ اور گھٹا دو، 31 انچ کر دو. وہ ہنسنے لگا. میں نے کہا اب 30 انچ کر دو. تو جتنی شلوار اونچی ہوگی اتنا ہی بہتر اور فائدہ ہے، تاکہ کبھی غلطی سے بھی نیچے نہ جائے. تو بھائی یہ ہے عبادت. اللہ اکبر. کھانا کھاتے ہیں کئی لوگ شوقیہ بائیں ہاتھ سے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی کھا رہے ہوتے ہیں. ویسے مسئلہ یہ ہے کہ کبھی اگر مجبوری ہو تو کھڑے ہو کر کھا یا پی سکتے ہیں. زندگی میں کبھی مجبوری ہو، کوئی جگہ ہی ایسی ہے جہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں آدمی کھڑے ہو کر کھا لے یا کھڑے ہو کر پی لے تو گنجائش ہے اس کی، لیکن عادت تو نہیں بنانی چاہیے. ہم تقریبات میں جاتے ہیں، لوگوں نے رواج ہی بنا لیا ہے کہ شادیوں وغیرہ کے موقع پر کھانا ہی کھڑے ہو کر دیا جاتا ہے. ڈنگروں کی طرح کھا رہے ہوتے ہیں، گدھوں کی طرح کھا رہے ہوتے ہیں. جیسے گدھے کو چھوڑ دینا کسی کھیت میں، 2-4 لقمے وہاں سے کھائے گا، 2-4 ادھر منہ مارے گا، ادھر مارے گا. یہ بھی کھانا کے لیے کچھ کھانا اس کونے میں اور کچھ کھانا اس کونے میں، کچھ کھانا اس کونے میں رکھ دیتے ہیں، اور پھر دیکھ رہے تھے پلیٹیں لے کر یہاں کیا رکھا ہے وہاں کیا رکھا ہے. یہ کھانے کا طریقہ نہیں، نہ کھلانے کا طریقہ ہے. کھانا بیٹھ کر کھانا چاہیے. مجبوری ہے، جگہ کوئی ایسی ہے بیٹھنے، اگر اس قسم کا موقع ہو میں تو واپس آ جاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کھڑے ہو کر کھانے کا انتظام کیا، میں تو نہیں کھاتا. میرے جیسا آدمی بھی اگر کھڑے ہو کر کھانا کھا لے گا نا، لوگ دلیل بنا لیں گے کہ جی فلاں آدمی نے بھی تو کھڑے ہو کر کھانا کھایا تھا. اس لیے ہم تو ایسی محفلوں سے واپس آ جاتے ہیں. اور یہی منکیرہ ہی کی بات ہے. ایک شادی تھی ایک نوجوان کی، اس نے بلایا اور بڑے اس نے دعوت دی کہ جب آپ نے لازمی آنا ہے. جی میں نے کہا ٹھیک ہے. گئے تو دیکھا تو کھانا کا انتظام کھڑے ہو کر کیا گیا تھا. میں نے دیکھا تو میں نے کہا ان کو بتا دینا چاہیے کہ میں آیا ہوں. میں نے کہا بھائی آپ نے بلایا تھا، دعوت دی تھی، اللہ قبول کرے آپ کی دعوت، اور میں جا رہا ہوں، کھانا میں نہیں کھا سکتا. کہ کیوں جی؟ میں نے کہا آپ نے کھڑے ہو کر کھانے کا انتظام کیا اور میں کھڑے ہو کر نہیں کھاؤں گا. اس نے خیر مجھے پھر علیحدہ بٹھایا، علیحدہ بٹھا کر عزت اور احترام سے اس نے کھانا پیش کیا. تو ہمیں دوسروں کو اچھا سبق سکھانے کے لیے ایسے موقع پر تھوڑی سی اپنے اندر جرأت پیدا کرنی چاہیے. اچھے کام میں نمونہ بننا چاہیے، غلط کام میں نمونہ نہیں بننا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی اچھا کام جاری کرتا ہے اسے دیکھ کر لوگ بھی اچھا کام کرتے ہیں. جتنے لوگ وہ اچھا عمل کریں گے اس ابتدا کرنے والے کو ان کے سب کے برابر ثواب ملے گا. اور اگر کسی آدمی نے غلط کام جاری کیا، اس کو دیکھ کر لوگوں نے بھی غلط کام کرنا شروع کر دیا، جتنے لوگ بھی اس کی وجہ سے وہ غلط کام کریں گے اتنا ہی گناہ، جتنے لوگوں نے عمل کیا اور سب کو گناہ ہوا، اتنا ہی گناہ اس پہلے آدمی کو ہوگا جسے دیکھ کر لوگوں نے وہ غلط کام شروع کیا تھا. تو ہمیں اچھے عمل میں دوسروں کے لیے نمونہ بننا چاہیے، غلط اور برے کام میں نمونہ نہیں بننا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ.